عرصہ دراز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں والی میں قتل و غارت کم نہیں ہو رہی، زیادہ ہو رہی ہے۔ جبکہ آپ ہسٹری میں جائیں تو یہاں پہ تعلیم کی کمی تھی، کالجز اور سکولز بہت کم تھے، بلکہ تعلیم کا ٹرینڈ ہی کم تھا۔ پورے ضلع میں ایک ہی کالج تھا، گورنمنٹ کالج میاں والی، یا دوسرے کچھ تحصیلوں کے اندر چھوٹے چھوٹے انٹرمیڈیٹ کالجز تھے، بلکہ ضلع بھکر سے بھی اسٹوڈنٹس میاں والی میں پڑھنے آتے تھے۔ تو کالج کے اندر بھی یہی پھڈے، لڑائیاں، فساد ہوتے تھے۔ اور جب کسی کا بچہ میٹرک کر رہا ہوتا تھا تو اس کو ٹریننگ دینا شروع کر دیتا کہ آپ نے کالج میں جانا ہے، آپ ذرا تیار ہو جانا، آپ نے پڑھنا بھی ہے اور خاندانی روایات کو اور خاندانی نام کو بھی روشن کرنا ہے۔ تو کالج کے اندر گروپس ہوتے تھے، یہ فلاں خیل گروپ ہے، یہ فلاں خیل گروپ ہے، ہاسٹل کے اندر علیحدہ گروپس۔ بیچارے چھوٹے گروپس کو یا شریف لوگوں کو بہت زیادہ انڈر پریشر رہنا پڑتا تھا، ان کو خوب ان کی دھلائی کی جاتی تھی، بلکہ بدماشی تھی، لڑائیاں تھی، پھڈے تھے۔ اسی طرح لکی رانی سرکس کا ایک واقعہ ہے کہ کالج کے گروپس نے مل کے جا کے اس کو آگ لگا دی تھی، جبکہ وہ ایک واحد انٹرٹینمنٹ تھی میاں والی میں، جو سال میں ایک دفعہ میلہ لگتا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ انہوں نے بھی یہاں سے آنے سے انکار کر دیا کہ ادھر نہیں جانا۔ ایک کالج، ایک میلہ اور کوئی سرگرمی نہیں وہاں پہ۔ اسی طرح کبڈی کے مقابلے ہوتے تھے، وہاں پہ بھی لڑائی ہو گئی، کسی ایک ٹیم نے دوسری ٹیم کو ہرایا، اگلے دن ڈنڈے سوٹے لے کے رستے میں بیٹھے ہوئے جی ان کو ٹکائی کرو، ان کی مارو ان کو۔ مطلب یہ کہ ضلع کے اندر بدماشی ایک فخر تصور کیا جانے لگا، ایک ٹریڈیشن کا حصہ بن گئی کہ جس گھر کے افراد لڑتے نہیں ہیں وہ بزدل ہیں، یعنی اچھا بننے کے لیے لڑائی ضروری تھا، اور اب بھی ضروری ہے۔ اب کون سی چینجز آ چکی ہیں؟ اب وہ تھوڑی سی فیملیز جو کچھ ملک کے دیگر ڈسٹرکٹس کے ساتھ جن کا کنیکشن ہو گیا، بچے باہر پڑھنے چلے گئے، وہاں جا کے انہوں نے شرافت کو محسوس کیا، تو اپنے ضلع کے اندر بھی انہوں نے آواز اٹھائی کہ یہاں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، امن ہونا چاہیے۔ مگر ان کے اس چاہیے کی جو خواہش تھی، اس کو بزدلی سمجھا گیا۔ بالآخر جو باہر کے ڈسٹرکٹ سے پڑھ کے آئے تھے، لاہور سے، ادھر ادھر سے، تو جو لاہور سے پڑھا وہ لاہور کا ہو گیا، جو اسلام آباد سے پڑھا اسلام آباد کا ہو گیا۔ میاں والی واپس آنے سے گریز کیا لوگوں نے، اور جو کہیں اور جاب حاصل نہ کر سکا، میاں والی جاب ہو گئی، تو میاں والی میں وہ تنگ ہے، کیونکہ یہاں پہ اس کو لڑنا بھی ہے، یہاں پہ اسے کام بھی کرنا ہے، اور اپنی چونچ ہر وقت تیز رکھنی ہے، یہ نہ اسے کوئی کاٹ لے، اس سے پہلے کہ کوئی اور کاٹے تو وہ یہ خود کاٹ لے اسے۔ اس سلسلے میں آج تک کسی ایم این اے، ایم پی اے، کسی وڈیرے نے کوئی ایسا قدم ہی نہیں اٹھایا۔ ہر شخص نے ووٹ لیے، آگے گیا اسمبلیوں میں، کوئی آواز نہیں اٹھائی کہ ضلع کے اندر امن کی کیا اہمیت ہے۔ کیوں آواز نہیں اٹھائی؟ وجہ یہ ہے کہ ایم این اے اور ایم پی اے بھی مٹی کے بنے ہیں، وہ بھی لوہے کے نہیں بنے، ان کو بھی یہی تھریٹ ہے کہ اگر ہم نے آواز اٹھائی کہ یہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، فلاں فلاں قبیلہ یہ کر رہا ہے، تو میرا نہیں خیال تھا کہ وہ میاں والی میں پھر داخل ہو سکتے ہیں۔ اور ابھی آپ دیکھیں، ان 10 سے 15 دنوں کے اندر میاں والی میں 16 بندے قتل ہوئے ہیں۔ یہ اسباب قتل میں بعد میں بتاؤں گا کیا ہے۔ اور ایک صحافی کی رپورٹ ہے، میاں والی کے صحافی ہیں حلیم گنجیرا صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان سے لے کے اب تک 62 کیسز ہیں مرڈر کے، 302 کے جو درج ہوئے ہیں۔ بھائی یہاں پہ جنگ لگی ہوئی ہے کہ 62 کیسز 302 کے یہاں پہ درج ہو رہے ہیں۔ کتنا بڑا ضلع ہے، اتنے کیسز تو کسی اور جگہ بہت بڑے ضلع میں بھی نہیں ہوئے ہوں گے جتنے یہاں بندوں کے مارنے کے کیسز درج ہوئے ہیں۔ کیا رہنے کے یہی انداز ہوتے ہیں؟
ایک دوسرے کو مارتے جاؤ، کوئی تعلیم ہمیں تبدیل نہ کر سکے۔ میں یہ صرف فیکٹس ابھی بتا رہا ہوں، سدباب بتاؤں گا، کازز بھی بتاؤں گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے میاں والی کے ایک ایریا کے اندر کرکٹ کھیل رہے تھے، پپلا کا غالباً ایریا تھا۔ وہاں ایک شخص نے وکٹیں نکالی اور 3 بچوں کو زخمی کر دیا، ایک بچہ مر گیا۔ اسی طرح دوسری جگہ پر آٹے کی ایک چکی کے اوپر آٹا پسوانے کا نمبر کا مسئلہ تھا، وہاں پہ ایک بزرگ کو ایک بندے نے مار دیا۔ یہ بڑی پرانی بات ہے۔ اسی طرح نہر کے کنارے میں وہ مونگا، وہ جو پانی کی چھوٹے پانی کی جگہ ہوتی، وہاں نہاتے ہوئے کوئی 2-3 سال پہلے، صرف وہاں جگہ نہیں بنتی تھی، گرمی تھی، اور لڑکوں نے جگہ بنانے کی کوشش کی کہ ہم بھی پانی میں آ جائیں، ان کو مار دیا گیا۔ اس قدر قتل و غارت کہ رستے میں جاتی ہوئی موٹر سائیکلیں ایک دوسرے کو رستہ نہیں دیتی، نہ گاڑی والے کو کوئی رستہ دیتا ہے، انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ اس نے ہارن کیوں دیا۔ اور بھائی ہارن نہ دے تو گزرے گا کیسے؟ وہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ گاڑی آ رہی ہے پیچھے؟ پارکنگ تک کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح بھینسیں چرانے والوں کا چراگاہوں کے اوپر مسئلہ ہے۔ جنگلات کے اندر سرکاری جنگلات ہیں، وہاں پر جناب مسئلہ ہے کہ میں نے چرانی ہے، تم نہیں چرا سکتے۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس سارے جرائم کے پیچھے قانونی محکمے بھی میرے خیال میں ذمہ دار ہیں۔ کسی بدماش گروپ کا ساتھ پولیس دیتی ہے، کسی کا محکمہ جنگلات والے دیتے ہیں۔ اسی طرح نہر کے پانی کا پرابلم ہے، دوسروں کی باری ہوتی ہے اور یہ پہلے پہنچ جاتے ہیں، ہماری باری ہے، راتوں کو پانی چوری ہو جاتا ہے، یہاں پہ بھی قتل ہوتے ہیں۔ تو کون کون سا معاملہ کس کس جگہ پہ ہم نہیں دیکھتے کہ لاتعداد قتل ہو رہے ہیں اور عرصہ دراز سے ہو رہے ہیں، مگر کوئی شخص اس کے سدباب کے لیے تیار نہیں۔ قتل کوئی کرتا ہے، بدلہ کسی سے ہوتا ہے۔ ایک شخص نے قتل کیا، اب بدلہ لینے کے لیے اس کے بھائی کو مار دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ناک کٹی ہوئی تھی فیملی کی، جناب ان کا قتل ہوا ہے اور ابھی تک بدلہ نہیں لیا۔ اتنے بزدل لوگ ہیں، یا بوڑھے باپ کو مار دیا، یا چچا کو مار دیا، مامے کو مار دیا، نانا کو مار دیا، دادا کو مار دیا، یہ بدلے ہو رہے ہیں۔ اس ماموں کا کیا قصور تھا؟ دادے کا کیا قصور تھا؟ 2 شخص لڑے، ایک مر گیا اور ایک جیل جانے کی بجائے وہ پہاڑی پہ چڑھ گیا، مفرور ہو گیا۔ تو کیا پولیس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بندہ فرار ہے؟ پتہ ہے، کیونکہ پولیس والوں کو بر وقت پیسے مل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی سکون کی سانس لیتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی میاں والی کے اندر جرائم کا سلسلہ بہت بڑھ گیا ہے۔ اس سے پہلے ڈی پی او سرفراز ورک صاحب تھے، بڑی سختی رکھی تھی اس شخص نے، کچھ نہ کچھ تھما تھا۔ اب نہیں، ان کے تبادلے کے بعد معاملات پھر خراب ہو گئے اور کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سک رہا۔ اس سلسلے میں ہم نے کافی سارے انٹرویوز لیے ہیں میاں والی کے لوگوں کے کہ یہ قتلوں کا سلسلہ کیوں نہیں ختم ہو رہا۔ تو اگلی قسط میں بتائیں گے کہ ان کی وجوہات انہوں نے کیا بیان کی ہیں۔ میرے 5 لیکچرز ہیں، ان میں میں آپ کو پورا سلسلہ یہ بتانا چاہتا ہوں اور اس کا سدباب بھی بتاؤں گا۔ اس مہم کو ہم شروع کر کے اپنے لوگوں کو قتل ہونے سے بچاتے ہیں۔ آئیے مل کے کام کریں، لوگوں کو شعور دیں کہ قتل کرنا کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔